معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ شاہ فرنگ کی شکست۔ کئی روز کے بعد دونوں فوجیں میدان میں کھڑی ہوئیں اور نقیب پکارے کہ کون مرد ہے جو میدان میں اپنا نام ظاہر کرے۔ اتنے میں نجا اشتربان میدان میں آیا اور پکارا کہ اے خدا پرستو، جو مرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ میدان میں آئے۔ امیر کی طرف سے قیس بن کمار سوار ہو کر نکلا اور قیس نے اس کی کمر میں ہار ڈالا اور کشتی لڑنے لگے۔ نجا نے قیس کو زین پر سے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور چھاتی پر چڑھ کر بیٹھا۔ تب قیس بن کمار نے اپنے دونوں پاؤں جھاڑے اور نجا کے سینے پر لگے۔ پاؤں لگتے ہی نجا زمین پر چت گرا تو قیس بن اوندھا زمین پر گرا اور گرتے ہی دونوں کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں شام ہوئی اور دونوں فوجیں اپنے اپنے مقام پر اتریں۔ جب صبح ہوئی تو دونوں لشکروں میں طبلے جنگ بجے اور فوجیں میدان میں آئیں، اور نجا نے میدان میں آ کر حریف کو پکارا تو بدیع الزماں میدان میں آیا۔ نجا نے پوچھا، تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے، اور بتا کہ تو حمزہ ہے یا کوئی اور ہے؟ بدیع الزماں نے کہا کہ میں حمزہ کا بیٹا ہوں اور بدیع الزماں میرا نام ہے۔ نجا نے کہا کہ اے لڑکے، میں نے سنا ہے کہ تو بھی زور باپ کے برابر رکھتا ہے، سو خبردار ہو۔ یہ کہہ کر 700 من کا گرز اٹھایا اور بدیع الزماں کے سر پر مارا۔ امیر زادے نے اپنے ہنر سے اس کا گرز روکا اور کہا کہ تجھے 2 اور بھی دیے۔ تب نجا نے جتنی قوت اس کو خدا نے دی تھی اتنی قوت سے گرز مارا، اور اس کا یہ وار بھی امیر زادے نے روکا اور کچھ ضرر نہ اٹھایا۔ جب بدیع الزماں کی باری آئی تو 1000 من کا گرز ہاتھ میں لے کر گھوڑا دوڑایا اور وہ گرز نجا کے سر پر مارا، اور نجا نے یہ وار ٹال دیا۔ تب بدیع الزماں نے اس کی کمر میں ہار ڈال کر اللہ اکبر کا نعرہ مار کر زمین سے اٹھایا اور مولک سر پر لائے، اور تمام خلق اللہ نے آفرین کہی۔ پھر زمین پر پچھاڑا اور ہاتھ پاؤں اس کے باندھ کر عمروں کے حوالے کیا۔ اس وقت مالک اشتر نے یہ تمام تماشا دیکھ کر کہا کہ اے بادشاہ، امیر حمزہ کا بیٹا خوب زور رکھتا ہے کہ اس نے میرے چچا کو جوان مردوں کی طرح باندھا۔ اس واسطے مجھے لازم ہے کہ میں اس سے جنگ کر کے اس پر فتح پاؤں، مگر لڑوں گا کیوں کر؟ اگر آج لڑوں تو مردان عالم کہیں گے کہ بدیع الزماں تھکا ہوا تھا، اس لیے مالک اشتر نے اس پر فتح پائی، بس کل لڑنا مناسب ہے۔ القصہ طبلے باز گشت پر چوٹ لگی، سب اپنی اپنی جگہ پر اترے۔ اتنے میں ایک قاصد آ کر دروازے پر کھڑا ہوا اور پکار کر فریاد کی۔ تب عمرو قاصد کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا چاہتا ہے؟ قاصد نے کہا کہ فریاد کرتا ہوں اور انصاف چاہتا ہوں۔ عمرو نے کہا کہ تو کہاں سے آیا ہے اور تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے جو فریاد کرتا ہے؟ قاصد نے کہا کہ خرسن سے آیا ہوں اور فتح ہوش کا خط لایا ہوں۔ تب وہ خط لے کر عمرو امیر کے پاس آیا اور امیر کی خدمت میں وہ خط پیش کیا۔ امیر نے وہ خط بلند آواز سے پڑھا، جس میں یوں لکھا تھا کہ میں بندہ نوش فتح غلام کا ہوں، خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے پہلوان جہانگیر کی خدمت میں وہ خط پیش کیا کہ مرزوق فرنگی، جو فرنگستان کا بادشاہ ہے، اس نے بہت لشکر لے کر خرسن پر چڑھائی کی ہے اور میں مقابلے کی تاب نہ لا سکا۔ اس واسطے سب لوگ قلعے میں بند ہیں اور قلعے میں دانہ اور ذخیرہ کم ہے۔ اس سبب سے قلعے کے لوگ بہت تنگ ہو رہے ہیں۔ اگر تم آؤ یا رستم پیلتن کو جلدی سے مدد کے واسطے بھیجو تو بہتر ہے، کیونکہ اس زور آور فرنگی کے ہاتھ سے یہ نہایت کمزور اور ضعیف اور مسکین لوگ رہائی پائیں گے، اور اگر آپ اس کے واسطے کوئی بندوبست نہ کریں گے تو وہ ہم پر غالب آ کر قلعہ اور ملک چھین لے گا۔ جب امیر نے یہ خط پڑھ کر تمام حال معلوم کیا تو رستم پیلتن کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اے فرزند، تم یہاں میری جگہ پر رہو اور میں خرسن کو جاتا ہوں اور فرنگی کو سزا دیتا ہوں۔ تب رستم پیلتن اٹھے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اگر میں آپ کا حکم حاصل کر کے جاؤں تو یہ مہم انشاءاللہ نہایت آسانی سے سر انجام ہوگی۔ امیر نے فرمایا کہ تمہارا اکیلے وہاں جانا مصلحت نہیں، کیونکہ فرنگی کا لشکر بہت ہے۔ اگر تم نے ضروری جانا ہے تو
چند زبردست پہلوان اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ رستم نے کہا کہ میں ایک پہلوان بھی ساتھ لے جانا نہیں چاہتا، کیونکہ فرنگی کے سارے لشکر کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ میں امیر کے اقبال سے فتح حاصل کروں گا۔ تب امیر لاچار ہو کر بولے کہ جاؤ، تمہیں خدا کو سونپا۔ پس رستم پیلتن رخصت لے کر اسی وقت سوار ہوئے اور خرسند کی راہ لی، اور رات دن چلے اور کہیں مقام نہ کیا، اور چند روز کے بعد شہر خرسند کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ فرنگی کا تمام لشکر قلعہ کے گرد پڑا ہے۔ تب رستم پیلتن نے نعرہ مارا اور بعد نعرہ کے پکار کر کہا کہ کافرو، تم اب میری ضرب سے کہاں جا سکو گے؟ جب رستم کے نعرے کی آواز فرنگستان کے بادشاہ نے سنی تو پوچھا کہ کیا یہ حمزہ آیا ہے؟ مرزوق شاہ فرنگ کا قد 9 گز لمبا تھا اور اس کے بہت سے بیٹے اور پوتے 40 گز لمبے تھے۔ مرزوق نے اپنی اولاد کو پکارا اور کہا کہ اس کو پہچانو کہ یہ کون ہے، آیا یہ حمزہ ہے یا رستم پیلتن ہے؟ تب فرنگی کا بڑا بیٹا باپ کے سامنے آیا اور کہا کہ اگر حکم ہو تو میدان میں جاؤں اور جنگ کروں۔ یہ سن کر مرزوق نے اس کو اجازت دی اور وہ میدان میں آیا اور رستم پیلتن کے مقابل آ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ اے آنے والے، اپنا نام بول تاکہ بے نام نہ مارا جائے۔ تب عالم شاہ رومی نے کہا کہ میں فرزند حمزہ کا ہوں اور میرا نام رستم پیلتن ہے۔ تب مالیہ نے کہا کہ اے رستم، تو اگر 1000 جان رکھتا ہوگا تو ایک جان بھی سلامت نہ لے جائے گا۔ یہ کہا اور عالم شاہ رومی پر تلوار چلائی، اور عالم شاہ رومی نے اس کا ہاتھ بڑے داؤں سے پکڑا، اور مالیہ نے بڑا زور کیا اور کچھ فائدہ نہ ہوا، اور رستم پیلتن نے اس کی تلوار چھین لی اور گھوڑے کو چمکا کر وہی تلوار مالیہ کو ماری، اور مالیہ نے اس وار کے سامنے ڈھال کی، مگر تلوار کے لگتے ہی سپر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور سپر کو کاٹ کر خود پر پہنچی، اور سر کو کاٹ کر صدر و سینہ سے گزرتی ہوئی کمر کی ہڈی کو کاٹ گرد گاہ سے نکل کر فاش دائیں کے 2 ٹکڑے کیے اور گھوڑے کی کمر کاٹ کر زمین کو بوسہ دیا۔ تب مالیہ فرنگی 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ تب رستم پیلتن حملہ کرتے ہوئے فرنگی کے لشکر میں جا پڑے اور مارنے لگے، اور تلوار جس کے سر پر ماری اسے کیرے کی مانند کاٹا، اور جس کے شانے پر ماری تو اسے ترچھا کاٹ کر یہ سیاق چہچہاتی القصہ تھوڑے عرصے میں کشتوں کے پشتے باندھے اور خون کے نالے بہائے۔ جب فتح ہوش نے یہ حقیقت دیکھی تو اپنے لشکر سے باہر نکلا اور رستم پیلتن کے پیچھے کھڑا ہوا، اور رستم نے پھر مارنے کا قصد کیا۔ تب فتح ہوش نے کہا کہ اے رستم پیلتن، اب بس کرو، مگر رستم پیلتن نے نہ مانا اور قسم کھا کر کہا کہ جب تک فرنگیوں کو نہ مار لوں گا اور فرنگ پر فتح نہ پاؤں گا تب تک واپس نہ پھروں گا۔ تب فتح ہوش نے کہا کہ میں تجھ سے نہ پھروں گا اور تمہارے برابر رہوں گا۔ مرزوق فرنگی نے اس کی تلوار کاٹ دیکھ کر کہا کہ حمزہ یہی ہے۔ وہ فی الحقیقت پیٹھ دکھا کر بھاگا اور اس کا لشکر بھی بھاگنے لگا، اور رستم پیلتن نے ان کا پیچھا کیا اور مارتے ہوئے 4 کوس تک پہنچے، اور فتح ہوش سے کہا کہ تو جا اور شہر کو سنبھال، کیونکہ شہر خالی نہیں رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ شہر خالی دیکھ کر کوئی چڑھ آئے تو ملک ہاتھ سے جاتا رہے، اس لیے تیرا جانا بہتر ہے۔ تو جا کر شہر کی نگہبانی کر، اور میں اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہوں۔ تب فتح ہوش نے اس کی نصیحت قبول کی اور ضروری جان کر خرسند کو لوٹ آیا، اور فراغت سے بیٹھ کر ساری حقیقت امیر حمزہ کو لکھی اور خط ایک قاصد کے ہاتھ امیر کی خدمت میں روانہ کیا۔ اور ادھر رستم نے رات تک ان کافروں کا پیچھا کیا، اور اتنے کافر مارے گئے کہ ان کا حساب خدا کو معلوم ہے۔ غرض جب تاریکی چھائی تو رستم پیلتن نے اپنے گھوڑے پر سے اتر کر ایک حوض کے پاس پہنچ کر اپنا تمام بدن اور کل ہتھیار اور گھوڑے کو دھویا، اور زین اتار کر گھوڑے کو چھوڑا، اور آپ سو رہے، اور فرنگی کی فوج رستم کے ڈر سے ساری رات بھاگتی رہی۔ جب دن چڑھا تو امیر زادہ ہوشیار ہوئے، اور گھوڑے مرزوق کے جو آوارہ ملے تھے وہ ہمراہ لے کر فرنگیوں کے لشکر کی راہ لی۔ جب منزل طے کر چکے تو گھوڑے چھوڑ کر گئے اور اپنا گھوڑا دوڑا کر ان کافروں کا پیچھا کیا، اور فتح ہوش نے لکھ کر بھیجا تھا کہ رستم پیلتن نے میری بات سن کر کافروں کا پیچھا کیا ہے۔ سب ہیڈنگ: پری شاہ کی پیدائش۔ جب امیر نے رستم پیلتن کو خرسند کی طرف روانہ کیا تھا تو اسی رات کو نیک ساتھ میں مبارک خوشخبری آئی کہ
افروز دختر نوشیروان کے وطن سے امیر کے ہاں فرزند 14ویں رات کی چاند کی مانند خوبصورت پیدا ہوا ہے۔ امیر یہ سنتے ہی باغ باغ ہوئے اور پھولے نہ سمائے۔ اس خوشی میں کتنا ہی خزانہ خیرات کیا اور فرزند کا نام پری شاہ رکھا اور 40 روز تک جشن میں رہے، اور عیش و عشرت سے جب فارغ ہوئے تو اسی دن کافروں نے طبل جنگ بجوایا اور پہلوان کفار اپنا لشکر لے کر سوار ہوئے۔ اتنے میں قاصد خرسند سے آیا اور فتح ہوش کا خط امیر کو دیا۔ اس خط کا تمام مطلب مطالعہ فرما کر امیر بہت متفکر ہوئے اور یاروں سے فرمایا کہ میرے بھائیوں اور پہلوانوں، رستم اگرچہ میرا بیٹا ہے مگر ابھی لڑکا ہے۔ اس نے یہ قصد کیا ہے کہ تنہا فرنگیوں کو ماروں گا اور فتح کر کے آؤں گا، سو حق سبحانہ تعالیٰ اس کو فتح نصیب کرے اور ظفر دے، کیونکہ فرنگیوں کا لشکر بہت ہے۔ بس اس واسطے اب میں خود جاتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے جانے تک رستم کا کیا حال ہوگا۔ یہ کہہ کر امیر نے بدیع الزماں کو پہلوانی کی کرسی دی اور عمرو کے حوالے کیا اور کہا کہ اے عمرو، میں 5 پہلوانوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں اور میری جگہ پر خبرداری سے رہنا۔ پس دوسرے روز لندور و استفتہ نوش کرب مادیوں کی مار خاوری کو ہمراہ لے کر امیر خرسند کی طرف روانہ ہوئے اور رات دن چلنے لگے اور خرسند میں پہنچے، اور فتح ہوش کو امیر کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ استقبال کے واسطے آیا اور بڑی تعظیم و تکریم سے امیر کو شہر میں لے گیا اور مجلس آراستہ کی۔ تب امیر نے کہا کہ اے فتح ہوش، مجھے رستم پیلتن کا بڑا غم ہے، اس واسطے شراب کا پینا بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ تب تمام حاضرین مجلس خاموش ہو رہے۔ امیر نے رات کی رات وہاں قیام کیا اور فجر کو فرنگستان کی راہ لی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب رستم سے فرنگیوں کا مقابلہ تھا تو اس وقت مرزوق فرنگی نے کہا کہ اے فرزند، یہ امیر حمزہ نہیں معلوم ہوتا، شاید یہ رستم پیلتن ہے۔ یہ نسیہ نامی مرزوق حمزہ کو خوب پہچانتا تھا، کیونکہ اس نے حمزہ سے لڑائی کی تھی اور اس لڑائی میں نسیانہ اپنا ہاتھ کھو آیا تھا۔ مرزوق نے نسیانہ سے کہا کہ کیا تو نے پہچانا ہے کہ یہ حمزہ ہے یا رستم پیلتن؟ اس نے کہا کہ بلا شک یہ رستم ہے، حمزہ نہیں ہے، کیونکہ میں امیر کے گھوڑے کو پہچانتا ہوں اور امیر کو بھی بخوبی جانتا ہوں۔ یہ فتح ہوش کا نواسہ ہے، جلدی پہنچ اور اسے مار۔ بس مرزوق فرنگی نے میدان آراستہ کیا اور میدان میں آیا اور کہا اے عرب، میں خوب جانتا ہوں کہ تو حمزہ نہیں ہے، پہلے تو میں نے سمجھا تھا کہ تو حمزہ ہے، اس واسطے چپ ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر تلوار نکالی اور گھوڑا دوڑایا اور امیر زادے پر وار کیا۔ امیر زادے نے اس کا وار روکا اور جوابی وار کیا، غرض کہ دونوں تلوار سے دیر تک خوب لڑے، اور رستم نے مرزوق پر ایسی تلوار ماری کہ مرزوق کے بازو پر لگی، اور عالم شاہ بھی 2 دستی تلواریں مارنے لگے، یہاں تک کہ ان کے منہ پھیر دیے اور ان کے سروں کے چبوترے باندھے، اور رستم کے بدن پر بھی اتنے زخم لگے کہ ان کا حساب خدا جانے۔ آخر چوتھے روز رستم پیلتن کا گھوڑا مرا اور رستم پیادہ ہوئے، جنگ کرتے رہے۔ سپاہ فرنگ نے رستم کے پکڑنے کا بہت قصد کیا، لیکن مارے ڈر کے کوئی نزدیک نہ آیا، بلکہ کتنے ہی ڈر سے مر گئے۔ جب رستم پیلتن تھکے تب ایک ٹھکانے کا آسرا لیا اور ترکش میں سے تیر نکال کر کافروں کو مارتے رہے، اور ایک ایک تیر میں 2 4 کافروں کو مارتے تھے۔ مرزوق فرنگی نے اپنے کافروں کو پکارا کہ زور کرو اور اس عرب زادے کو مارو، غرض اس لشکر نے رستم کو بھی تنگ کیا، اور عالم شاہ کے تیر بھی تمام ہونے کو آئے کہ رستم پیلتن نے خدا کو یاد کیا۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے امیر بھی یاروں سمیت وہاں پہنچے، اور سپاہ فرنگ نے جب سواروں کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگے کہ اتنے میں امیر رستم کے پاس پہنچے اور رستم کو اس حال میں دیکھا تو اپنے 5 سواروں سمیت فرنگیوں کے لشکر میں جا پڑے اور نعرہ مارا، انا حمزہ بن عبد المطلب۔ مرزوق نے جب حمزہ کا نام سنا تو یکبارگی لشکر سمیت بھاگا اور قلعے میں گیا اور دروازے محکم بندے اور خندق کو پانی سے بھر دیا۔ تب امیر نے رستم پیلتن کو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا اور زخموں پر مرہم لگا کر باندھا، اور آپ پہلوانوں سمیت قلعے کا قصد کر کے قلعے کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ توڑنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر کافر نزدیک آئے اور یہ خبر مرزوق کو بھیجی تو وہ بما فرزندان اور پوتوں اور دیگر متعلقین کے دانتوں میں تلواروں کو پکڑ کر
اور پگڑیاں ہر ایک کے گلے میں ڈال کر الامان الامان بولتا ہوا باہر آیا اور امیر کے پاؤں پر گر پڑا۔ امیر نے جب اس کو اس عاجزی میں دیکھا تو اس کا غصہ اترا اور اس کا گناہ معاف کر دیا اور کہا کہ غلامی کا حلقہ اپنے گلے میں ڈال لے اور اپنی بیٹی میرے فرزند کو دے۔ مرزوق نے یہ تمام قبول کیا اور امیر کو شہر میں لے گیا اور تخت پر بٹھایا اور مجلس آراستہ کی اور مال و خراج لا کر سامنے رکھا اور اپنی بیٹی کا نکاح رستم پیلتن سے باندھا اور رستم پیلتن محل میں داخل ہوئے اور امیر یاروں سمیت مدت تک عیش و عشرت میں رہے۔ پھر امیر اور مرزوق وہاں سے روانہ ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے خرسند میں پہنچے اور مرزوق کو فتح ہوش سے ملایا اور صلح کر لی اور پہلوانوں کو کوہ البرز پر بھیجا اور کوئی اس پر غالب نہ ہوا۔